بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العالمین. قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المبین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس مبارک مہینے میں جس قدر ہم سے ہو سکے ہمیں ان تمام کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں اس کے تقوی کے نزدیک کر دے. ہماری گفتگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق اور ان حالات سے متعلق جو آپ کی زندگی میں پیش چل رہی تھی، اسی میں سے میں نے جو گفتگو ہماری پہنچائی تھی وہاں تک پہنچی تھی کہ ہم ہجرت کے آخری جو ایام تھے ان سے لے کر ہم نے رسول خدا کا مدینہ میں جو غروب تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اس سے پہلے کہ میں ہجرت کے واقعات اور اس کے بعد کے واقعات آپ کے سامنے بیان کروں، یہ آیت کریمہ جس کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے ترجمے پہ اکتفا کرتے ہوئے اور کچھ مختصر سی اس کی توضیح کے بعد آگے بڑھتا ہوں. سورہ انفال کی آیت نمبر 74 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں، کہ ایمان کیا ہوتا ہے یا ایمان والے کون ہوتے ہیں. قرآن مجید میں تقریباً 7 یا 8 جگہوں پر یہ بتایا گیا ہے کہ انما المؤمنون کر کے آیت شروع ہوتی ہے. اگر آپ انما المؤمنون یا انما المؤمن کر کے آپ سرچ کریں تو آپ کو یہ ساری آیات لائن سے مل جائیں گی. یہ ساری آیات ابھی ذکر نہیں کر رہا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کے ایمان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. ان میں سے ایک آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے جو کہ میرے موضوع سے متعلق ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ سب سے بے شک انما کا ترجمہ آپ لوگ سے پتہ جاتے ہیں، انما یقیناً، بس، صرف اور صرف، یہ سارے فقط ان معنی میں انما استعمال ہوتا ہے. حسر کے الفاظ میں سے یہ ہے، کہتے ہیں صرف مومن وہ ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، ان کے دل سے نور پھوٹنے لگتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، اور جن کے سامنے جب آیات کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے اوپر توکل کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا ہے کہ ایمان والے لوگ کون ہوتے ہیں، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ایمان کئی درجات ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایک ایمان وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کے بعد انسان کے اندر بیسک ایمان جو انسٹال ہو جاتا ہے اسلام کے بعد، وہ ایمان ہوتا ہے. ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو اس میں درجے بدرجے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے یہ ایمان بڑھتا ہے. اس کے علاوہ جب آیات قرآن کریم کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اس وقت ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. تلاوت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تلاوت کہتے ہیں تلا یتو سے نکلا ہے. تلاوت کہتے ہیں کہ پشت سرہم آنا، ایک دوسرے کے بعد آنا، یعنی جہاں آپ نے بات سنی وہاں اس کا عمل اس کے پیچھے جو اس کے اوپر ہو سکتا ہے وہ آیا. ان تلاوت یعنی عمل کے ذریعے کسی کام کو کر کے دکھا دینا، یوں سمجھ لیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ بات جو عمل سے آپ کے ظاہر ہو جائے وہ اس چیز کی تلاوت ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ خود اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں جس سے یہ نور اور روشنی جو ہے پھیلتی چلی جاتی ہے. اور ان کی ایک نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے علی ربہم یتوکلون، کہ یہ اپنے پروردگار کے اوپر توکل کرتے ہیں. اس آیت کے انتخاب کی وجہ کیا تھی؟ اس آیت کے انتخاب کی وجہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے رسول خدا کی زندگی میں جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر مسلمانوں نے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں رسک لے کر، اس دوسرے جسے کہتے ہیں دینی زبان میں سے کہتے ہیں توکل کر کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ اپنے سارے کام انجام دیے. اور اب جو رسول خدا نے مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو
سب سے پہلا جو کام رسول خدا نے کیا ہے وہ مسجد بنانے کا کیا. اس کے بعد جب مسجد بن گئی اور ایک اسٹیشن اور ایک سینٹر جب رسول خدا نے بنا لیا تو پہلا کام یہ کیا کہ پہلے جس جگہ پہ رہتے تھے اس جگہ کی اسٹیبلٹی کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے وہاں کے لوگوں سے کچھ عہد اور پیمان لیے. اور وہ عہد و پیمان اس طرح کے تھے کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ ایک دشمن سے، ایسے دشمن سے کہ جس نے حبشہ تک آپ کا پیچھا کیا تھا، وہاں سے لوگوں کو لانے کی کوشش کی تھی. تو مدینہ تو بہت نزدیک کی چیز تھی، تو یہاں پہ بھی آپ کو چھوڑے گا نہیں، تو یقیناً وہ دشمنی دکھائیں گے. اور یہ تو وہی مشرکین یہاں پہ رہتے ہیں، اس کے ساتھ وہ یہودی بھی رہتے ہیں جو ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تو یہ سارے ان کے چاہنے والے ہیں. تو ایک ایسا کام کر دیا جائے کہ پہلے ان دشمنوں سے جو باہر ہیں وہ اندر والے دشمنوں سے آپس میں کوئی ایسا رابطہ کر کے مدینے کو نقصان نہ پہنچا سکے. آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ جو نام پڑا ہے وہ نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہاں جب شروع ہوئی ہے اور اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے اس کے بعد اسے مدینہ النبی کہنا شروع ہوا ہے. اس سے پہلے یثرب کا لفظ آیا ہے. یہ بات آپ نے یقیناً پتہ نہیں نوٹ کی ہے یا نہیں نوٹ کی. اب آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں تو اس بات کو مد نظر رکھیے گا کہ جہاں پر منافقین کا ذکر آتا ہے اور رسول خدا کے خلاف ان کی حرکتوں کا ذکر آتا ہے مدینہ میں، تو وہاں پہ کہا گیا تھا یا اہل الیثرب، کہ ان کے وہی منافقانہ اور کفارانہ عقائد جو ان کے اندر جاگتے ہیں ان مسلمانوں کے اندر، تو ان کو اہل یثرب کہا جاتا ہے. اور جب مسلمان ایمان کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اہل مدینہ کے نام سے ان کو خطاب کیا جاتا ہے. تو یہ ٹیکنیکلی قرآن بڑا دیکھ کر الفاظ کو استعمال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے سب سے پہلے کام کیا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کے درمیان جن کے درمیان وہ آئے تھے اور جن کو لے کے آئے تھے ساتھ، ان کے درمیان ایک معاہدہ اور ایک جسے کہتے ہیں کہ رشتہ قائم کیا. اور وہ رشتہ کیا قائم کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ رسول خدا کے ساتھ آئے تھے اپنا ساز و سامان، مال دولت، اپنی تجارت سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، جس پر کہ وہاں کے کفار نے قبضہ کر لیا تھا. ان میں کچھ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ بھی تھے، کچھ غریب لوگ بھی تھے، بہت سارے لوگ آخر وقت میں مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ سارے کے سارے آئے تھے. تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ کیا جو مسلمان مدینہ کے تھے، جنہیں آپ انصار کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنہوں نے رسول خدا کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے یہاں آئیں. بیت عقبہ ثانیہ کے اندر دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے یہاں آئیں. تو ان انصار کو بلایا، تقریباً 45 کے قریب انصار جو ہے وہ جمع ہوئے. اور جمع ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ جو درجے کے حساب سے تقریباً ایک دوسرے کے مساوی لوگ تھے، جو رسول خدا نے خود اس وقت محسوس کیا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کے رشتے میں باندھ دیا. اور جسے ہم میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں، میثاق مدینہ یا میثاق اخوت بھی کہتے ہیں. میثاق اخوت بھی کیا کیا کہ رسول خدا نے ایک ایک انصار کو بلایا اور ایک مہاجر کو بلایا، اور اس کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں پکڑانے کے بعد کہا کہ آج سے یہ تمہارا بھائی ہے. اور اس طرح تقریباً آپ نے ان کے درمیان ایک محبت اور ایک اخوت کا رشتہ قائم کر دیا. آخر میں آپ کو معلوم ہے کہ جب تمام کے تمام لوگ کمپلیٹ ہو گئے تو کچھ لوگ بچ گئے. یہ ایسے لوگ تھے کہ مہاجرین کے درمیان یہ بہت غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے. ان کے حساب سے انصار میں کوئی ایسا موجود نہیں تھا کہ جن کے ساتھ ان کو جسے کہتے ہیں بھائی بنائے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے لیے لوگ بچے نہیں. انصار کے تقریباً جو لوگ تھے تقریباً پورے ہو گئے، جو ایسے لوگ تھے جو کسی کی کفالت یا وہ کر سکتے تھے. تو رسول خدا نے ان لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا بنایا اور اس پہ ایک چھپر سا ڈالا، وہاں پہ رہنے کی جگہ دی، جن کو بعد میں اصحاب صفہ کے نام سے تاریخ نے یاد کیا. یہ اصحاب صفہ ایسے نہیں تھے کہ مثلا یہ کوئی کام دھندا نہیں کرتے تھے یا مثلا یہ ہر وقت جو ہے وہ رسول کے پاس پڑھتے تھے. نہیں، یہ اصحاب صفہ رسول خدا سے پڑھتے تھے کیونکہ ان کا کوئی وہاں پہ ایسا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. تو جب تک ان کا ٹھکانہ نہیں ہوا، جب تک ان کا بزنس یا جو بھی کام تھا وہ پرماننٹ نہیں ہو گیا، تو وہ اس وقت مسجد میں رہتے اور رسول خدا سے تعلیم حاصل کرتے تھے. اس کے بعد رسول خدا نے آخر میں امام علیہ السلام کو بلایا اور ان کے ساتھ کہا کہ تم میرے بھائی ہو، کیونکہ رسول خدا نے وہاں پہ بھی اسٹینڈرڈ کا خیال رکھا کون کس کے اسٹینڈرڈ کا ہے. تو اس کے بعد رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا. یہ تاریخ میں صرف ہمارے ہاں جو ہے وہ تواریخ کی کتاب میں ہمارے یہاں علماء نے نقل کیا. میں ابھی تک اس کے ریفرنس کو ڈھونڈ نہیں سکا قرآن کتابوں میں، کیونکہ سنی علماء نے جو تاریخیں لکھی ہے وہاں پہ اس کا ذکر نہیں آتا. وہاں پہ اور واقعات بہت سارے سنائے ہیں کہ مثلا ایک صحابی تھے جنہوں نے جذبات میں آ کے رسول خدا کی محبت میں کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ بیعت کی اور ہم نے آپ کو بلایا تھا. اور جن صحابی کو ان کے ساتھ کیا کیا نام ہے اخوت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے، تو صاحب حیثیت تھے بہت، یعنی یوں کہہ لیں کہ مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. تو انہوں نے ان صحابی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ یہ آدھا مال جو میرا ہے وہ تمہارا ہو گیا. میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس کی جب مدت وہ عدت پوری ہو جائے تو تم اس سے شادی کر لینا. تو انہوں نے سر چکایا اور کہا کہ شکریہ، آپ مجھے بازار کا رستہ دکھا دیں، میں انشاءاللہ کچھ کر لوں گا. یعنی اتنا جذبہ لوگوں کے درمیان تھا کہ انہوں نے اپنے ایسے لوگوں کو جو کچھ نہیں لے کے آئے تھے، اور یہ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے انصار، انہوں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی، کھانے پینے اپنی جائیدادیں تک عادی کر لی. اور پہلے انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہمارے باغات ہیں، رسول خدا سے کہا کہ آپ ان کو ان مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں.
تو رسول خدا نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ دوسری بات انہوں نے پھر یہ کی کہ آپ ایسا کریں کہ یہ انصار کے ساتھ جو لوگ ہمارے ساتھ بھائی بنے اور جو لوگ وہاں سے آئے ہیں یہ ہمارے ساتھ کام کر لیں اور ہمارے پھلوں میں اس کے حصے دار بن جائیں۔ اس طرح کر کے یہ ایک کاروان چلنا شروع ہوا۔ دوسرا کام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، وہ مدینہ کے اندر رہنے والے یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے جو مدینہ کے اطراف میں بھی رہتے تھے، کچھ مدینہ میں بھی رہتے تھے۔ یہ بزنس مین تھے سارے کے سارے، جس میں بنی قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ شامل تھے۔ 3 بڑی یہودیوں کے قبیلے تھے جو بہت پاورفل تھے۔ انہی یہودیوں کے قبیلوں میں سے ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، کہ جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ رسول خدا کے آنے سے پہلے مدینے والوں کا آپس میں جسے کہتے ہیں باہمی فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ جب رسول خدا آ گئے تو اس کا تاج بھی بن چکا تھا، تاج پوشی ہونے والی تھی، رسول خدا آ گئے، اس بیچارے کا پیر بیچ میں ہی رہ گیا اور اس کی بادشاہت ساری دھری کی دھری رہ گئی۔ تو اب ہوا کیا کہ یہ سب سے زیادہ رسول خدا کے خلاف ہو گیا۔ بعد میں مسلمان بھی میں نے سنا ہے کہ ہوا، اور وہ صف میں اگلی صف میں کھڑا ہو کے کہتا تھا، منافق تھا، اگلی صف میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ اے لوگوں رسول خدا کی بات سنو، یہ جو فرما رہے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پکا دشمن تھا۔ اب میرے ذہن میں نام مکس ہو رہے ہیں کہ عبداللہ بن سلام تھا اور عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی یہ تو یہودیوں کا سردار تھا۔ اب یہ آخر میں وہی عبداللہ بن ابی تھا جو آخر میں یہ تقریریں کرتا تھا مسجد میں، یا وہ عبداللہ بن سلام تھے، وہ میرے ذہن میں مکس ہو گیا۔ بہرحال یہ عبداللہ بن ابی نے کام کیا کیا کہ یہ یہودیوں کے جسے کہتے ہیں کہ سرداری اس کے پاس تھی، اس نے کہا کہ چلو ابھی خاموشی اختیار کر لیا، ابھی ہمیں مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ خاموش ہو گیا۔ لیکن مسلسل اس کا رابطہ مشرکین مکہ کے ساتھ رہتا تھا اور ان کو یہ مختلف اطلاعات پہنچاتا رہتا تھا۔ دوسرا معاہدہ رسول خدا نے یہودیوں کے ساتھ کیا، اور یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں انہوں نے ان کو پیک کر دیا کہ یہودی اور مسلمان آپس میں ایک قوم کی طرح رہیں گے، آپس میں ایک قوم کی طرح، 2 یہ دینی جماعتیں ہیں، 2 جسے کہتے ہیں ادیان کے ماننے والے ہیں، یہ آپس میں ایک امت ہے۔ 3 چیزیں یا 4 چیزیں رسول خدا نے بڑی ایسی بیان کی کہ آج ہمارے لیے بہت سبق ہیں۔ یعنی دیکھیں یہ دشمن تھے یہودی، اس زمانے میں دشمن اس لحاظ سے تھے کہ انہوں نے رسول خدا کی بات پہلے نہیں مانی، رسول خدا کی بات نہیں مانی، پیغام ان تک پہنچ گیا تھا کیونکہ یہی پتہ تھا کہ رسول آنے والا ہے، لیکن انہوں نے رسول خدا کو نہیں مانا۔ لیکن رسول خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا جانے کے بعد پہلی شرط جو ان سے معاہدے کے اندر لکھی وہ یہ لکھی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک امت ہے، مسلمان اور یہودی اپنے دین کی پیروی میں آزاد ہیں، کسی کو کسی پہ دباؤ ڈالنے کا حق نہیں ہوگا کہ تم مسلمان ہو جاؤ یا تم یہودی ہو جاؤ، ایک دوسرے کو کسی چیز پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ تیسری چیز انہوں نے بیان کی کہ قریش کے مہاجرین اسلام سے قبل اپنے سابق رسم و رواج پر جو ہے وہ باقی رہیں گے، جو خون بہا دینے کی ان کی درمیان رسم تھی کہ جب کوئی شخص کو مار دیتا تھا تو خون بہا دیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں اس کی دیت دیا کرتے تھے، تو وہ باقی رہیں گے، اور اگر ان کا کوئی فرد کسی کو قتل کرے یا اسیر ہو کر عدالت اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت سب مل کر اس کا خون بہا دیں گے۔ مثلا اگر آپس میں ہمارا پیکٹ ہو گیا، اگر مسلمانوں کے کسی شخص کو کسی نے مار دیا تو یہ یہودی بھی ہمارے ساتھ دیں گے خون بہا دینے میں، اگر یہودیوں نے کسی شخص کو مار دیا تو مسلمان اس کے ساتھ خون بہا دینے میں اس کی مدد کریں گے، خون بہا بہت ہوا کرتا تھا۔ پھر چوتھی شرط جو بتائی وہ بنی عمر بن عوف، یہ انصار کا قبیلہ تھا، اور تمام دوسرے قبیلوں میں خون بہا اور فدیہ کے سلسلے میں اسی طرح عمل کریں گے، یعنی جو کفار مکہ تھے، کفار مدینہ تھے، ان کو بھی اسی پیکٹ میں باندھا کہ یہی شرط ان کے ساتھ بھی لگائی۔ پانچویں شرط یہ میں آپ کو اس لیے بیان کروں کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں کہ جو بعد میں توڑنے کی وجہ سے رسول خدا ان کے ساتھ جنگ کریں گے، تو یہ 5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، عموماً یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی، اس لیے میں نے کہا کہ ان کو ایز اٹ از آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائیں۔ ایک چیز انہوں نے بتایا کہ کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی کے غلام، فرزند یا خاندان کے کسی دوسرے فرد کو بغیر اس کی اجازت کے پناہ دے گا، یعنی اگر کوئی پناہ لے کے آ جائے تو وہ اس کو پناہ نہیں دے گا۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مکہ صلح حدیبیہ ہوئی اس موقع پہ بھی اس طرح کی ایک شرط لگائی گئی تھی کہ کوئی مسلمان اگر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائے تو وہ واپس جائے گا، اس کو یہ لوگ نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ رسول خدا نے اپنے اوپر بھی اپلائی کی شرط، خالی ان کو نہیں کہا بلکہ اپنے اوپر بھی بعد میں اس طرح کی شرط رکھی اور اس کو اپلائی بھی کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس عہد نامے پر دستخط کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ سب مل کر شہر مدینہ کا دفاع کریں گے، کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ مکے والے حملہ کسی پر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کو اللہ کے رسول نے ایک پیک میں، ایک معاہدے کے اندر باندھا۔ آخری جو شرط اس میں رکھی وہ یہ رکھی کہ اس عہد نامے کے خلاف اگر کسی نے کوئی کام کیا اور اس کے درمیان کوئی اختلاف ہوا تو اس کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اس کا فیصلہ کریں گے، کہ آخری فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ کریں گے۔ کسی کوئی کمیٹی، کوئی شورا، کوئی جرگہ، کوئی ایسی چیز نہیں بیٹھے گی جو فیصلہ کرے، بلکہ رسول خدا اس کا فیصلہ کریں گے اختلاف کی صورت میں۔ اور یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اس طرح یہ رسول خدا
جنگ بدر سے جسے کہتے ہیں کہ روک یا یہ جنگ بدر کی اتنا تیاری کرنی، معاہدے کرنے کے بعد رسول خدا نے اپنی حکومت قائم کی، چھوٹی سی حکومت وہاں پہ قائم ہو گئی. اور جب حکومت قائم ہو گئی تو رسول خدا نے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کی ایک کمیٹی بنائی، ان سے مشاورت کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کیا جنگ کے لیے، کیونکہ اب تک رسول خدا کو صرف تبلیغ کا حکم تھا. ابھی قتل کی قتال کہتے ہیں جنگ کو، جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن رسول خدا نے جنگ کی اجازت سے پہلے مسلمانوں کو ٹرین کرنا شروع کیا کہ اگر جب جنگ کی اجازت ملے تو یہ ٹرین ہو پہلے سے، کیونکہ مدینہ میں رہنے والے لوگ عموماً کاشتکار تھے، کسان تھے، اس طرح کے لوگ تھے، ان کو جنگ و جدل سے اتنا واسطہ نہیں تھا. جبکہ مکہ والے جو تھے وہ تجارت پیشہ تھے، وہ جنگ و جدل اور مال کٹائی کے ماہر لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اگر مقابلے میں آتے تو ان کا مقابلہ زیادہ کرنا سخت ہو جاتا. رسول خدا نے چھاپا مار کمیٹیاں بنانی شروع کی. چھاپا مار کمیٹیاں کرتی کیا تھی اور یہ کیوں کرتی تھی کام؟ کیونکہ مسلمانوں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے قافلوں کو لوٹنے کا کام کیا. آپ نے اکثر یہ اگر شبہات سنے ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے قافلوں کے لوٹنے کا کام کیا. اصل میں قافلوں کو لوٹنے کا کام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب مکہ سے ہجرت کر کے رسول خدا آ گئے تو اب مکہ والوں کو بڑی آگ لگی ہوئی تھی کہ ہمارے سے بچ کے نکل گئے اور اب وہاں جا کے یہ اسلام کو پھیلا رہے ہیں اور ان کی حکومت قائم ہوئی. تو مسلسل اس فکر میں تھے کہ کسی طرح ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ جوتے کے تلے دبا دیں، اس کو مسلمانوں کو بالکل مدینہ کے اندر ایسے تہس نہس کر دیں کہ بالکل مدینہ میں یہ سب ختم ہو جائے. تو ان کے درمیان چلتا رہتا تھا. انہوں نے پہلے مالوں پہ قبضہ کیا. مکہ والوں کی ساری درآمد کا دار و مدار ان کی تجارت پہ تھا. یہ گرمیوں میں شام اور باقی دنوں میں مختلف علاقوں کی طرف سفر کرتے تھے، اس سے جو کماتے تھے اس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا. یا بکریاں چلاتے تھے، اس سے گزر بسر نہیں ہوتا تھا، اس سے کھانا پینا کبھی کبھی ہو جاتا تھا، لیکن گزر بسر کا تجارت پہ ہوتا تھا. یہ بہترین تجار تھے. رسول خدا نے سب سے پہلے ان کی وہ سپلائی لائن کاٹنے کے لیے کہ جو یہ قافلے جا رہے ہیں اور ان قافلوں کے اندر مسلمانوں کا بہت سارا مال، ان کی جائیدادیں تھیں جو انہوں نے مکہ والوں نے قبضہ کر لی تھی. تو بہت سارے جب قافلے آتے تھے رسول خدا ان سے کہتے تھے کہ تم جاؤ اور ان قافلوں کا سراغ لگاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں. اور صرف ابھی تک سراغ لگانے کی تھی. کبھی 10 لوگوں کو بھیجا، کبھی کچھ لوگوں کو بھیجا. حمزہ علیہ السلام جو تھے ان کے رسول خدا کے چچا تھے، ان کے ساتھ 30 لوگوں کو بھیجا اور ایک جگہ ان کی ابو سفیان سے جھڑپ بھی ہو گئی، لیکن بیچ میں قبیلے نے بھی بچاؤ کیا اور ان کی درمیان صلح ہو گئی اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے ادھر ادھر واپس آ گئے. لیکن کام کیا کرتے تھے؟ چھاپا مار جب جاتے تھے کسی جگہ پر اور مسلمانوں کے اس گروہ کو وہاں کے لوگ دیکھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ان کو پتا تھا مدینے میں حکومت قائم ہو چکی ہے، تو یہ نمائندے کے طور پہ اس قبیلے کے سردار کے پاس جاتے تھے اور اس سے معاہدہ کر کے آ جاتے تھے کہ دیکھو ہم کسی وقت بھی کسی جگہ کر سکتے ہیں حملہ ان کے قافلوں پہ، تو تم ہمارے حلیف ہو جاؤ گے، تمہیں نقصان نہ ہو جائے. تو اس طرح جو مختلف چھاپا مار کمیٹیاں اور ٹیمیں جاتی تھیں وہ مختلف قبائلوں سے معاہدہ کر کے جاتی تھی، معاہدہ کر کے آتی تھی. اس کی وجہ سے اطراف مدینہ کے لوگ مسلمانوں کے حلیف کہتے ہیں جو ہم پیمان ہوتے ہیں وہ بننے شروع ہو گئے تاکہ چاروں طرف مضبوط ہو جائے. اگر حملہ ہو تو یہ سارے حلیف جنگ کے اندر شامل ہوں. بہرحال ٹائم ہمارے پاس بہت تیزی سے گزر جاتا ہے ہر دفعہ اور مجھے دوسرا خطبہ ہی بیان کرنا ہے انشاءاللہ. باقی چیزیں دوسرے خطبے میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس بابرکت اور پاک مہینے میں ہمیں اپنے روح کی پاکیزگی کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے اندر جو چھپی ہوئی غلاظتیں اور چھپی ہوئی کثافتیں ہیں، اے اللہ اس مہینے میں ان کو پاک و صاف فرما. اے اللہ ہمیں اس پاکیزہ فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی روحوں پر، ان کی قبروں پر اپنی نورانیت کی رحمت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں، ہماری بہنوں کہ دلوں میں حب آل محمد کو راسخ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا اپنی کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا مسلمانوں کی جہاں جہاں حالات خراب ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے یا آفات ان کے اوپر آفات آئی ہیں، اے اللہ ان کی ان آفات سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو ترکی میں اور شام میں اور مختلف جگہوں پہ جو زلزلہ آیا ہے ان کے جو زلزلہ زدگان ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کسی طرح ان کی کچھ مدد کر سکیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا امام زمانہ کی حفاظت فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے اپنے امام کے ساتھ ان کے ناصرین میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد سيدنا علي أمير المؤمنين وحبيبته فاطمة الزهراء والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. قال الله تعالى في كتابه المبين فقولوا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، اس آیت کے ترجمے کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جس طرح آپ کسی بھی کمپنی میں جب ہوتے ہیں تو اس کمپنی میں آخر میں ایک کوالٹی چیک ہوتا ہے. کوالٹی چیک کیا کرتا ہے کہ بہترین قسم کے انجینئرز اور بہترین قسم کے ڈاکٹرز یا جس بھی کمپنی میں جس شعبے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی پروڈکٹ کو تیار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے بعد ایک کوالٹی چیک ضرور ہوتا ہے کہ جس کو آخر میں پاس کرنے سے پہلے یہ کوالٹی چیک لگایا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو آپ لوگوں نے تیار کی ہیں یہ کوالٹی چیک سے گزر کر پاس ہو گئی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوالٹی چیک مسلمان کے اور ایمان کے کوالٹی چیک قرآن مجید میں مختلف آیتوں کی صورت میں کئی جگہوں پہ بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور اس میں تقریباً تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کور کر دیا ہے، مجھے کیا یعنی ائمہ علیہ السلام نے اس کو مومن کے جانچنے کا، اپنے ایمان کو جانچنے کا طریقہ جو ہے تاکید فرمایا کہ اس کے اوپر اپنے ایمان کو جانچو اور اس پہ ہم مختلف ائمہ علیہ السلام کی رسول کی زندگی کو رکھ کر دے سکتے ہیں کیا وہ اس پوری اترتے ہیں یا نہیں اترتے. لہٰذا ہم اپنی زندگیوں کو اس پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا ہوا ایک کوالٹی چیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، یعنی جو بھی تجارت ہے جو بھی تم نے کمائے ہیں، اور وہ تمہارے کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم نے پسند کیے ہیں جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ گھر کے بغیر تو نیند نہیں آتی، یہ میرا اپنا جو ہے اس میں ترجمے میں نہیں ہے، وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاز سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں کہ جو دنیا میں ہمارے سامنے آتی ہیں جب ہم کوئی ایسا کام کرنے جاتے ہیں جس میں ہمارے لیے بہت سارے جسے کہتے ہیں کہ آخرت کے فائدے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یعنی ہمیں جب نظر آتا ہے کہ ہمیں کسی جگہ مدد کرنی چاہیے اور وہاں ہم مدد نہیں کر پا رہے، یا فلاں کام ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمارا باپ بھائی چچا کوئی رشتہ دار راضی نہیں ہوتا، اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی محبت کی وجہ سے ہم وہ کام انجام نہیں دیتے، یا کوئی ایسا بزنس جو ہم نے بنایا ہوتا ہے کہ ہمارے اس کام کے نتیجے میں وہ بزنس تباہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا ہماری سے یا ہماری ساکھ خراب ہونے کا ہوتا ہے خطرہ، یا ہماری اولاد کی وجہ سے اس کی محبت کی وجہ سے ہم کسی چیز کو چھوڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ایک ساتھ ذکر کر دی. یا ساری زندگی محنت کر کے ہم کوئی جائیداد بناتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں اور اس کے اندر دنیا جہان سے چیزیں لا کے لگاتے ہیں کہ اس میں ہم آرام سے زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ یہ تمام چیزیں ذکر کر دی کہ بھائی باپ بہن بیٹی رشتہ دار تجارت مال اولاد ہر چیز جو تمہیں پسند ہے، اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز تر ہو جائے تو تم انتظار کرو کہ اللہ کا امر تمہاری طرف آ جائے. اور پھر اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے لفظ جو استعمال کیا وہ بڑا خطرناک استعمال کیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ مومن نہیں ہے، بلکہ سیدھا سیدھا لفظ استعمال کیا کہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کے قوم کو ہدایت نہیں کرتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر مطالب بیان کیے ہیں
وہ مطالب ثواب بھی پہنچاتے ہیں، لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کہاں کہاں کون سے اصولوں کو قرآن کی بنیاد پہ بنانا چاہیے اور کہاں کہاں اپنے اصولوں کو قرآن کی بنیاد پہ توڑنا چاہیے. لہٰذا اپنی زندگی میں ہم جب بھی کوئی فیصلہ کریں اور جب بھی کوئی ڈیسیجن لیں تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن اس کے لیے کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں مد نظر ہیں، ہمارے سامنے وہ تمام احکامات اور تمام تعلیمات ہونی چاہیے، اور وہ تعلیمات اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ جب ہم نے ان تعلیمات کو خود سے سمجھ کے پڑھا ہو. اس لیے مسلمان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے 114 جسے کہتے ہیں نا کہ ایگریمنٹ 114 پوائنٹ پہ لکھا ہوا، یہ 114 جسے کہتے ہیں کہ نکات پر مشتمل ایک ایگریمنٹ جو مسلمان کے ساتھ کیا ہے وہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اور اس ایگریمنٹ کو ہم نے سائن کیا ہے، ہمیں یاد نہیں آتا لیکن ہم نے خود کو سائن کیا ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو جو ہے اب اوبے نہیں کر رہے. ہمارے پاس اس ایگریمنٹ کے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. جس طرح کسی بینک میں جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ 6 روپے کا فارم دے کے اس پہ سائن کر دیں تو ہم پڑھے بغیر سائن کر دیتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایگریمنٹ بھی ہم نے اسی طرح پڑھے بغیر سائن کر دیا اور اس پہ ہمیں عمل نہیں کرنا. لیکن بینک آ کے جب آپ کی ایک ٹیسٹ نہ دینے پہ گاڑی آپ کی یا گھر آپ کا جو ہے وہ قبضے میں کر لیتا ہے تو آپ کو یاد آتا ہے وہ یہ تو میں نے خود ہی سائن کیا ہوا تھا. ہم نے بہت ساری چیزیں سائن کی ہوئی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیل دے کے ہمارے سامنے سے ابھی ہٹائی نہیں ہے، لیکن وہ ایک دم سے ہمارے سامنے سے ہٹ سکتی ہیں کہ اگر ہم نے اس ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کیا. کیونکہ اصل اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے، یہ جو بات کی ہے دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تبدل الارض، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شکل تبدیل کر دے گا کسی اور شکل کے اندر، وہ جنت بن جائے گی، یہ دوزخ بن جائے گی، ٹھیک ہے نا، اسی میں تبدیلی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کائنات ہمیشہ رہنے کے لیے بنائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اس میں ہمیشہ رہیں گے ایک پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کے تحت انسانوں اور جنوں اور دوسری مخلوقات کو رکھا کہ کون اس ابدی دنیا کے اندر رہے گا. تو ظاہر اس ابدی دنیا میں رہنے کے لیے کچھ کوالٹیز انسان کے اندر ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹیسٹ کے لیے، یہ کہہ رہے کوالٹی ٹیسٹ کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا کہ کون اس کوالٹی ٹیسٹ میں پاس ہو سکتا ہے تاکہ وہ اس ابدی دنیا کے اندر رہ سکے، اس کا ٹھکانہ کس جگہ پہ ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ وہ تمام امتحانات اور وہ تمام معاملات جو اس دنیا میں ہمارے کام آنے ہیں ان معاملات کو سوجھ بوجھ کے ساتھ قرآن مجید سے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. قرآن مجید کے بارے میں ایک بات آپ کے سامنے اور بیان کر دوں کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارے یہاں 2-3 شبہات جو لوگوں کے دماغ میں یوں کہہ رہے بٹھا دیے گئے ہیں یا بیٹھ گئے کس طریقے سے، وہ یہ ان میں سے ایک سب سے بڑا شبہ یہ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، ہم تمام باتوں کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، لیکن سمجھ آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن ایسا بنایا ہے کہ انسانی ذہن ہر چیز کو سیکھ لیتا ہے. انسانی ذہن ایسا ہے کہ ہر زبان کو سیکھ لیتا ہے. زبان اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیان کی تھی یا ایک ہی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی. جتنی بھی زبانیں ہیں اسی حضرت آدم کی بیان کردہ زبان سے نکلی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا کہ ہم نے آدم کو کل اسما سکھا دیے تو اسی آدم کی اولاد میں مختلف زبانیں پروڈیوس ہوئی، مختلف طریقے بولنے کے، مختلف بولیاں ایجاد ہوئی اور پھر یہ بڑھتا چلا گیا. تو آج جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید مختلف جگہوں میں فرماتا ہے کہ نون والقلم، یا سورہ الرحمن میں فرماتا ہے کہ علم القرآن، کہ ہم نے تمہیں قرآن سکھایا. یہ نہیں کہا رسول نے قرآن سکھایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں قرآن سکھایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کب سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھانے کا مقصد یہاں پہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نطق کی طاقت دی، تمہیں بولنے کی طاقت دی، تمہیں سمجھنے کی طاقت دی، یہ ساری کی ساری طاقت دی ہی اس لیے تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ سکو. یہ پوری پلاننگ، پوری جو انسانیت کو بنایا تھا وہ اسی لیے بنایا تھا کہ ہم تمہیں ایک ایسا معاہدہ لکھ کے دے رہے ہیں اور ایسا پلان لکھ کے دے رہے ہیں کہ جس میں تمہیں ہمیشہ کامیابی ملے گی اگر تم اس پہ عمل کرو. تو یہ جو نطق کی طاقت ہم کسی اور جگہ پہ استعمال کرتے ہیں سخنرانیوں میں، تقریروں میں اور بولنے میں اور جھگڑے کرنے میں، یہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ نے سخن اور نطق کی طاقت اس لیے دی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے معاہدے کو سمجھ سکے. لہٰذا کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے کچھ وقت نکال کے قرآن کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور یہ بہت آسان ہے، ہر زبان انسان سیکھ لیتا ہے. ابھی پاکستان اور چائنا میں معاہدہ ہوا تو لوگوں نے چینی زبان سیکھنا شروع کر دی، اور مختلف دنیا میں جب چین کا وہ بڑھا جسے کہتے ہیں رسوخ تجارتی میدان میں، سب نے چائنیز زبان سیکھنی شروع کر دی. تو ہم قرآن بھی سیکھ سکتے ہیں، زیادہ مشکل زبان نہیں ہے. دوسری چیز جو اس ہفتے کی مناسبت سے بیان کروں کہ وہ زلزلے کے آنے کے بعد جو آفات وہاں پہ ابھی آئی ہیں، خود زلزلے کی آفت آپ کو معلوم ہے کہ ترکی اور مختلف علاقوں میں جو زلزلہ آیا ہے شام کے علاقوں میں، یہ بہت شدید زلزلہ ہے. 7.8 ریکٹر کا زلزلہ جو ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے. یعنی اکثر ان کی عمارتیں جو بڑی بڑی تھیں وہ زمین بوس ہو گئیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں زخمی اس وقت موجود ہیں. کچھ ملبے سے ابھی تک نکلے بھی نہیں ہیں.
دوسری دنیا میں جو لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مختلف جو مدد کرنے والے ممالک ہیں وہ مدد کرتے ہیں، وہ مدد کر رہے ہیں، لیکن شام کے اندر اور لبنان کے اندر چونکہ ان کی تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ سوچ اس دنیا کے دوسرے ممالک سے تھوڑی مختلف ہے، تو مدد کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے. یہ ساری مددیں جو ہیں مومنین کہ جسے کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری کندھوں پہ آتی ہیں کہ مومنین اس بات کی طرف دھیان دیں کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا سکتے ہیں. ترکی کی بہت مدد ہو رہی ہے لیکن ان دو ممالک کے اندر مدد کا کوئی سلسلہ کوئی اتنا پراپر نہیں ہے اور بہت شدید نقصان ہوا ہے. اس لیے جس طرح پاکستان کے اندر سیلاب آیا تھا وہ ہمارے بھائی تھے، آج چاہے دنیا میں جہاں بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلا اس کا ذمہ دار اور حقدار اس کی مدد کرنے والا وہ مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کافر ہو، دشمن بھی ہو. لیکن اگر مدد کرنے کا وقت آئے، اگر ہندوستان میں بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد اور رحم کا جذبہ اپنے اندر جو تھا وہ کہا کہ میرے مومنین کے اندر منتقل ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی ممکن ہو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی کوشش کے مطابق ان تمام مظلومین جہان کی جہاں جہاں ان کو پرابلمس ہیں ان کی مددگار بن سکیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جو حالات اس وقت دنیا کے اندر چل رہے ہیں خصوصاً پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات چل رہے ہیں اللہ ان میں بہتری عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ امام زمانہ کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد.